یہ دوسرا ٹیسٹ سیریز ہے. ہم نے اس سے پہلے جو آپ کے سامنے کوشچنس پیش کیے ہیں وہ سارے کے سارے موسٹ امپورٹنٹ تھے، سبھی کوشچنس ریلیونٹ تھے، وہ سبھی کوشچنس ایگزام سے ریلیٹڈ بھی تھے. اسی طرح کے آج کچھ امپورٹنٹ کوشچنس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیول کے اکارڈنگ ہی آپ سے کوشچنس پوچھے جائیں گے، اور ہم اسی لیول کے اکارڈنگ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے جو سلیبس دیے گئے ہیں اس سلیبس کو ایک مرتبہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا. ہم شیئر کر دیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے، اور کیا پڑھنا ہے انہی میں سے ہم آپ کے سامنے کوشچنس لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو ہم آپ کے سامنے آج سب سے پہلا کوشچن پیش کرنے والے ہیں. پہلا کوشچن آپ کے سامنے ہے کہ کس انجمن کے تحت موضوعاتی مشاعرہ ہے نا، اس کو ہم پڑھتے ہیں مشاعرے کی بنیاد ڈالی گئی. اب آپ دیکھیے یہ سوال تو آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس کے آپشنس کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ آپشنس ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں تاکہ ان آپشنس سے ہی آپ کے سامنے آپ جواب کریں. انجمن سب سے پہلے، کیونکہ یہاں پر ہم نے پوچھا ہے کس انجمن کے تحت، تو ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں انجمن ترقی پسند، ایک ہو گیا. اسی طرح سے بی نمبر لکھ رہے ہیں، بی میں انجمن حمایت الاسلام. اب اس کے بعد ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں سی نمبر. تو آئیے سی نمبر میں انجمن ترقی اردو یہ لکھ رہے ہیں. دیکھ لیجئے کہ آپ کا آنسر کون سا ہو سکتا ہے. انجمن ترقی اردو. اسی طرح سے ڈی کا آپشن آپ کے سامنے ہے، جس میں ہے انجمن پنجاب لاہور. تو دیکھ لیجئے موضوعاتی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے، تو کس انجمن کے تحت کیا گیا تھا وہی اس میں پوچھا گیا ہے، نام دیا گیا ہے وہ انجمن پنجاب ہے. تب تک جب تک ہم نے یہ آپشن سے لکھے ہیں آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں آنسر بھی آ گیا ہوگا، تو یہ آنسر بالکل صحیح ہے. تو ہم یہاں پر کرتے کیا ہیں کہ اس کے وکلپ کو مٹاتے ہیں. اور ایک بات یہ یاد رکھے گا، جو بھی کوشچنس آپ کے سامنے آ رہا ہے اس سے ریلیونٹ کوشچنس آپ سے پوچھے ہی جائیں گے. تو یہاں پر ہم پھر مٹاتے ہیں اور کوشچن نمبر 2 آپ کے سامنے لکھتے ہیں. دوسرا کوشچن دیکھیے اس طرح سے ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد یہ بہت بڑے رائٹر ہیں. ان کے سلسلے میں کچھ چیزیں آپ یاد رکھ لیجئے گا، ان کی کتابوں کے نام، ان کی پیدائش اور وفات. تو یہاں پر ہم پوچھ رہے ہیں محمد حسین آزاد کے والد کا نام درج ذیل میں سے کیا ہے؟ درج ذیل میں سے کیا ہے؟ تو اس طرح سے اب یہاں پر جو ہم نے کہا کہ درج ذیل میں سے کیا ہے، تو ہم وکلپ میں ان کے والد کا نام لکھتے ہیں اور وہ آپ آنسر کیجئے. نمبر 1 اگر آپ کو نام یاد آ گیا ہے تو فوراً ہی آپ کمنٹ کیجئے محمد باقر. اس کے بعد ہے دوسرے میں سید سلیمان ندوی. اس کے بعد اسی طرح سے تیسرے میں ایک صاحب کا نام لکھتے ہیں، وہ ہیں میر امن دہلوی. اس کے بعد ایک اور آپشن دیتے ہیں، وہ ہے خواجہ حسن نظامی.
تو اس طرح سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا. تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا کریکٹ آنسر ہے مولوی محمد باقر، یعنی محمد حسین آزاد کے والد کا نام یہ ہے. تو یہ بالکل آپ کا سٹیک اور صحیح آنسر ہو گیا. تو آپشن اے اس کا کریکٹ ہوگا، محمد حسین آزاد سے ریلیٹڈ جواب میں. اب یہاں پر ہم آپ کے سامنے دیکھنے والے ہیں تیسرا سوال. تو تیسرے سوال میں ہم لکھیں گے بہت ہی یونیک سا، یہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے، وہ ہے کہ محاورہ ہے نا، آستین کا سانپ ہونا. آستین کا سانپ ہونا، آپ نے یہ محاورہ کئی بار سنا ہوگا. تو یہاں پر ہم نے اسی محاورے کو لکھا ہے اور ہم یہ پوچھ رہے ہیں کا معنی کیا ہوگا. کوشچن یہاں سے ہے سانپ ہونا کا معنی کیا ہوگا، معنی کیا ہے، یہ دیکھ لیجئے. تو اب کیا ہے، تو آپ کو ہم وکلپ دے رہے ہیں، ان وکلپ میں سے یعنی آپشنس میں سے ایک آپ چوز کر لیجئے. اے میں ہے جان کا دشمن ہونا. کیا؟ جان کا دشمن ہونا. کیا اس کے معنی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو دوسرے آپشن کی طرف بڑھیے، لڑنے کو تیار ہونا. یہ بی میں ہے، لڑنے کو تیار ہونا. اس کے بعد ہے سی میں. سی میں آ کر کے دیکھیے دوست بن کر دشمنی کرنا. دوست بن کر دشمنی کرنا. یہ آپشن 3 میں دے دیے ہیں. اب اس کے بعد ایک آپشن ہے بہت گہری دوستی ہونا. بہت گہری دوستی ہونا. گہری دوستی ہونا. یہ اس محاورے کا یہ 4 وکلپ ہے، ان میں سے کون سا ہوگا؟ دیکھیے آستین کا سانپ ہونا کا اصل جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ دوست بن کر دشمنی کرنا ہے. تو یہ کریکٹ ہو گیا سی والا. تو یہاں پر آپ کے سامنے جو ہم نے محاورے لکھے ہیں اس کا کریکٹ آنسر آپ کو معلوم ہو گیا. تو اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے چوتھا کوشچن لکھتے ہیں اور چوتھے کوشچن کا آنسر دیجئے. چونکہ آپ کو محاورے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اسی طرح سے متضاد مترادف الفاظ اس کو بھی ہم یہاں پر پیش کریں گے. ایک اور محاورہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں محاورہ ہاتھ بٹانا. یہ محاورہ ہے، یہاں پر لکھ رہے ہیں ہم ہاتھ بٹانا. یہ دیکھ لیجئے محاورہ ہم نے لکھ دیا ہے. تو اسی کا ہم کیا کریں گے، پوچھیں گے آپ سے معنی کا معنی کیا ہوتا ہے. معنی کیا ہوتا ہے یا پھر کیا ہے. اس طرح سے اس کے بھی ہم اسی طرح سے آپشنس لکھتے ہیں اور ان آپشنس سے آپ چوز کر لیجئے. ایک ہم لکھ رہے ہیں رشوت دینا. کیا؟ رشوت دینا. کیا ہاتھ بٹانا کی یہ معنی درست ہیں یا نہیں ہیں؟ یا اسی طرح سے دوسرا ہے ہاتھ کاٹنا. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یا پھر کچھ اور ہوگا. تو وہ تیسرا ہم دیکھتے ہیں، لکھ رہے ہیں کام میں مدد کرنا. کس میں؟ کام میں مدد کرنا. مدد کرنا. اسی طرح سے چوتھا آپشن ہم لکھ رہے ہیں خفا ہونا، یعنی ناراض ہونا یا پھر غصہ کرنا. یہ ہے. تو اس میں ہاتھ جو بٹانا ہم نے لکھا ہے اس محاورے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہاتھ بٹانا کا مطلب کام میں مدد کرنا. آپشن سی اس کا درست ہے. یعنی یہ جو محاورہ ہم نے لکھا ہے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی. تو آپ نے ابھی تک 4 کوشچنس دیکھ لیے ہیں. اب 5واں کوشچن ہم لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی پیدائش سے ریلیٹڈ. تو لکھ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان کی پیدائش ہے نا. یہاں کئی طرح کے کوشچنس ہو سکتے ہیں کہ پیدائش کہاں ہوئی ہے. ایک سوال تو یہ ہو سکتا ہے کہاں ہوئی ہے. دوسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے
کب ہوئی ہے، لیکن یہاں پر ہم پوچھ رہے ہیں کہاں ہوئی ہے. تو کہاں ہوئی ہے کے حساب سے ہم آپ کے سامنے 4 وکلپ لکھتے ہیں. نمبر 1 میں لکھ رہے ہیں ہم لکھنؤ، کہاں ہوئی ہے؟ لکھنؤ میں. دوسرے میں لکھ رہے ہیں حیدر آباد یعنی حیدرآباد. سی میں لکھ رہے ہیں ہم دہلی، یا ڈی میں لکھ دیتے ہیں ہم بھوپال. تو سر سید احمد خاں کی پیدائش ان 4 جگہوں میں سے کہاں پر ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اگر تو جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے آنسر، یعنی دہلی میں سر سید احمد خاں کی پیدائش ہوئی ہے. اسی دہلی کو اس وقت دلی کہا جاتا تھا. ان کے نام کے ساتھ زیادہ تر وہی لکھا ہوا آتا ہے کہ سر سید احمد خاں کی پیدائش دلی میں ہوئی ہے، یعنی 5ویں کا آنسر سی کریکٹ ہو جائے گا. اب اس کے بعد چھٹا سوال ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ سوال بھی ہم نے کل دیے تھے، لیکن آج پھر ہم دوسرے ڈھنگ سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں. آثار السنادید ہے نا، کہ مصنف، کے لکھنے والے، کے تخلیق کار مصنف کون ہیں، یہ ہم نے کل پوچھا بھی تھا. یا پھر الگ طرح سے بھی یہ سوال آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ آثار السنادید کس کی مشہور تصنیف ہے. یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کس کی مشہور تصنیف ہے. اب دیکھ لیجئے دونوں سوال میں کیا انتر ہے. کچھ بھی فرق نہیں ہے. سوال چاہے یہ پوچھ لیں یا اس طرح سے پوچھ لیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپشن میں اب دیکھ لیجئے لکھ رہے ہیں سر سید احمد خاں. کیا لکھ رہے ہیں؟ سر سید احمد خاں. سر سید بھی لکھیں گے تب بھی لوگ جان لیں گے. اسی طرح سے ہم لکھ رہے ہیں مسعود حسین خاں. مسعود حسین خاں. اسی طرح سے آپشن سی میں ہم لکھ رہے ہیں محمد حسین آزاد. محمد حسین آزاد. اسی طرح سے خواجہ حسن نظامی. خواجہ حسن نظامی. تو اب آپ کے سامنے 4 آپشنس آ گئے ہیں. تو اس کا یعنی اس کے لکھنے والے، اس کتاب کے لکھنے والے سر سید احمد خاں ہیں. اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. ایک طریقہ اور بھی ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خاں کی مشہور کتاب کون سی ہے، جو ہم نے کل پوچھا بھی تھا. آج ہم نے یہاں آپ کے سامنے وہ مشہور کتاب کا نام ہی لکھ دیا ہے اور آپشن ہم نے اے کریکٹ بتایا کہ کریکٹ آنسر اے ہے. اسی طرح سے اب آپ کے سامنے 7واں کوشچن جو ہے آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے 7ویں کوشچن میں کہ ایک لفظ ہے. لفظ ہم لکھتے ہیں مراسلے. تو یہ دیکھ لیجئے جو مراسلے ہم لکھ رہے ہیں، یہ لفظ تو سب سے پہلے آپ جان لیجئے کیا ہے، پلورل ہے یعنی جمع ہے. ہم نے یہاں پر لکھا ہے. پوچھنا ہم کو یہ ہے کہ مراسلے کا اردو معنی کیا، اردو معنی کیا ہے. تو اردو معنی کیا ہے ہم آپشن میں اب لکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہی آپ آنسر کر پائیں گے. اس کے 1 میں ہم لکھ رہے ہیں سب سے پہلے خطوط. اسی طرح سے ہم لکھ رہے ہیں پیغمبر. اس کے بعد تیسرے میں ہم آپشن میں لکھ رہے ہیں رسالہ. اسی طرح سے چوتھے میں لکھ رہے ہیں ترسیل. تو بتائیے ان میں سے مراسلے کا جو ورڈ یوز کرتے ہیں اردو میں تو اس کا معنی کیا ہے، اس کی میننگ ہے خطوط کے، یعنی آپشن اے اس کا کریکٹ ہے. اسی لیے مرزا غالب نے کہا ہے میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، کس نے کہا ہے؟ ایسے بھی کہہ سکتا ہے کہ مرزا غالب کا وہ مشہور جملہ کون سا ہے جس نے جو خطوط کے بارے میں انہوں نے کہے ہیں، اور آپشن میں ہو یہ. تو اس طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے پوچھا آپ سے کہ مراسلے لفظ کی میننگ کیا ہے اور آپشن دیا اور ہم نے کہا کہ اس کے میننگ خطوط ہوتی ہے. 7 سوال ہو گئے ہیں. اب 8واں سوال دیکھیے، بہت ایزی ہے یہ سوال. ہم کو امید ہے کہ آپ اس کا آنسر کر پائیں گے. ایک مشہور شاعر ہیں مرزا غالب. پوچھ رہے ہیں کہ مرزا غالب کی پیدائش، تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا پیدائش کہاں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے.
تو بتائیے مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ ہم آپشن لکھ رہے ہیں لکھنؤ، ہم لکھ رہے ہیں آگرہ، ہم لکھ رہے ہیں دہلی، اسی طرح سے ہم لکھ رہے ہیں فیض آباد۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے یہ 4 آپشن آ گئے ہیں اس طرح سے۔ تو مرزا غالب کی پیدائش کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی ہے۔ تو مرزا غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی ہے، آپشن بی اس کا درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب بی ہے، یعنی مرزا غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ آپ دلی میں رہے اور کلکتہ بھی آپ گئے تھے، تو آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ کلکتہ کا سفر مرزا غالب نے کیوں کیا تھا، تو وہ آپ کو بتانا ہے۔ ابھی تک ہم نے 2 محاورے آپ سے پوچھے ہیں، یہاں پر ایک اور محاورہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ 9واں کوشچن میں محاورہ، یہ اس طرح سے محاورہ لکھ رہے ہیں کون سا کہ تو میں کرنا، محاورہ ہے کہ معنی کیا ہے، بہت مشہور ہے۔ تو یہ ہم نے محاورہ لکھا ہے اور اس محاورے کے ہم آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں معنی۔ تو ہم آپ کو آپشن دیتے ہیں بہت رونا، بہت رونا، یا پھر بہت جھگڑا کرنا۔ اسی طرح سے آپشن سی میں ہم لکھ رہے ہیں بہت شرمندہ ہونا، بہت شرمندہ ہونا، یا پھر اس کی میننگ ایک اور لکھتے ہیں خوشی منانا، خوشی منانا۔ تو ہم نے 4 آپشن لکھ دیے۔ تو میں کرنا جو محاورہ ہم سنتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت جھگڑا کرنا۔ آپشن بی میں یہ اس کا صحیح معنی لکھا ہوا ہے، تو آپشن بی اس کا کریکٹ ہو جائے گا، اور بہت جھگڑا کرنا تو میں کا مطلب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 10 ہے، دیکھ لیجئے کہ کتنے ریلیونٹ ہیں اس طرح کے سوالات، اس طرح کے محاورے، اس طرح کے آپشنس آپ کے سامنے آئیں گے، بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ چلیے اگر ہم نے ایک محاورہ پوچھا ہے تو ایک اور محاورہ ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ محاورہ آپے سے باہر ہونا، آپے سے باہر ہونا، یہ بھی محاورہ ہے، آپ نے سنے ہوں گے، کا معنی کیا ہے نا؟ تو اس کا جواب آپ بتائیے کہ جو ہم نے محاورہ لکھا ہے، اگر آپ کو ایسے یاد ہے تو بالکل بتائیے۔ پھر آپ دیکھیے ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں نیند میں آ جانا، کیا یہ مطلب ہے آپے سے باہر ہونے کا؟ یا پھر اس طرح سے ہم لکھیں کہ تباہ و برباد کرنا، تباہ و برباد کرنا، یا پھر اس طرح سے ہم آپ کے سامنے یہ لکھیں اپنا مطلب نکالنا۔ آپے سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اپنا مطلب نکالنا۔ یا پھر ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ بہت غصے میں ہونا، کیا؟ بہت غصے میں ہونا، کیا مطلب ہو سکتا ہے آپے سے باہر ہونے کا؟ تو یہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا، آپے سے باہر ہونا تو تباہ و برباد ہونا بھی نہیں، اپنا مطلب نکالنا بھی نہیں ہوگا۔ بہت غصے میں ہونا جو آپشن ڈی میں دیا گیا ہے، یہ اس کا صحیح معنی ہے، یعنی آپے سے باہر ہونے کا مطلب ہے۔ آپ کے سامنے اب تک ہم نے 10 سوالات پیش کر دیے ہیں، اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں 11واں کوشچن، اور 11ویں سوال میں یہ ہے کہ علامہ اقبال کیا ہے؟ سوال نمبر 11 میں دیکھیے، علامہ اقبال، ان کے نام میں محمد بھی ہے، علامہ محمد اقبال، یہ اور بھی اس کے بارے میں کئی چیزیں پوچھی جاتی ہیں کہ علامہ اقبال کی پیدائش کب ہوئی، کہاں پر انہوں نے تعلیم لی، کہاں گئے، انہوں نے پیشے کے طور پر کیا اختیار کیا۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک نئی بات ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، بہت دھیان سے دیکھیے کہ شروع میں
علامہ اقبال نے شروع یعنی ابتداءً، شروع میں، اس کا مطلب ابتداءً بالکل نئے انداز میں شروع میں اپنی شاعری، کیونکہ وہ شاعری کر رہے تھے تو اب یہاں پر آپ کے سامنے کنفرم ہو گیا ہم پوچھ کس کے بارے میں رہے، شاعری کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کی اصلاح کس سے لی، کی اصلاح کس سے لی علامہ اقبال نے۔ آپشن دیکھیے تو اندازہ ہوگا، آپشن میں دیکھ لیجئے ریلیونٹ ہے سب، کیا نمبر 1 غالب، بی میں ہم لکھ رہے ہیں داغ دہلوی، مرزا غالب دہلوی، اسی طرح سے سی میں ہے میر حسن، اس کے بعد ایک اور آپشن دیکھ لیجئے بہت ریلیونٹ، بہت کنفیوز کرنے والا، میر تقی میر۔ تو ابتدا میں مرزا غالب کن سے اپنی شاعری میں اصلاح لیتے تھے، اپنی شاعری کی اصلاح کرواتے تھے، تو سب سے شروع میں میر حسن سے۔ آپشن سی اس کا کریکٹ ہو جائے گا، صحیح آنسر یہی ہے آپشن سوال نمبر 11 کا۔ اب آپ کے سامنے ہم لکھنے والے ہیں سوال نمبر 12۔ دیکھیے سوال نمبر 12 اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں نا، جب ہم نے یہ پوچھا ہے تو یہ پوچھ ہی لیتے ہیں لگے ہاتھ کہ اقبال کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، پیدائش کہاں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، یہ اگر آپ جان رہے ہیں تو جلدی سے بتائیے۔ ہم یہاں پر آپشن لکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں دہلی، کہاں، اس کے بعد ہم لکھ رہے ہیں سیال کوٹ، اس کے بعد لکھ رہے ہیں حیدرآباد یعنی حیدرآباد، اس کے بعد آپشن ڈی میں لکھ رہے ہیں آگرہ۔ تو اقبال کی پیدائش ان میں سے کہاں ہوئی ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو اس طرح سے علامہ اقبال کی پیدائش آپشن بی میں یعنی سیال کوٹ میں بھی ہے، یہیں سے تعلق ہے فیض احمد فیض کا بھی۔ تو فیض احمد فیض کے بارے میں بھی آپ کو جان لینا ہے کچھ باتیں۔ تو یہاں پر ابھی ہم پوچھ لیتے ہیں آپ سے فیض کے بارے میں بھی، کیونکہ ابھی آ گیا ہے نا۔ تو سوال نمبر 13 میں ہم لکھتے ہیں فیض احمد فیض، فیض احمد فیض بہت مشہور شاعر ہیں، تو فیض احمد فیض کس تحریک سے، یہی پوچھ لیتے ہیں کہ وابستہ تھے، فیض احمد فیض کس تحریک سے یعنی کس مومنٹ کا حصہ رہے، تحریک سے وابستہ تھے، کس تحریک سے وابستہ تھے بتائیے۔ ہم یہاں پر سب سے پہلے آپشن میں لکھ رہے ہیں علی گڑھ تحریک، بہت مشہور تحریک ہے نا، ہو سکتا ہے کہ فیض اسی سے وابستہ رہے ہوں، لوگوں کے ذہن میں آئے، تو ہم یہاں پر لکھیں سب سے پہلے علی گڑھ تحریک۔ اس کے بعد دوسرے نمبر میں ہم لکھ رہے ہیں رومانی تحریک، یعنی یہ رومانوی تحریک بہت مشہور ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں آپ ہم کو بتائیے کہ آخر کہتے کس کو ہیں یہ رومانی تحریک۔ اسی طرح سے ترقی پسند تحریک جو فیض احمد فیض کے حصے یعنی کے بارے میں جب بھی آتا تو یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس تحریک سے آپ وابستہ رہے ہیں، ترقی پسند تحریک۔ اور ایک تحریک اور ہے جس کا نام بھی لکھا جاتا ہے اصلاح زبان کی تحریک، یعنی اصلاح زبان تحریک۔ تو فیض احمد فیض ان چار میں سے کس سے جو ہے وابستہ رہے ہیں، کس سے جڑے ہوئے رہے ہیں، تو ان کا نام ترقی پسند تحریک کے ساتھ آتا ہے۔ تو آپشن سی یہاں پر میں ترقی پسند تحریک کا نام دیا ہوا ہے، اور فیض احمد فیض کا تعلق اسی سے تھا۔ حالانکہ اس کے بارے میں بہت طرح کی باتیں ہوئی، ان کے بارے میں لکھا بھی گیا، یعنی سب کانٹروورشل باتیں تھیں کہ وہ ایک زمانے میں اس پر یہ لگا کہ آپ کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، آپ اس سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود فیض جو ہے دل برداشتہ نہیں ہوئے، جیل میں تھے تب بھی انہوں نے جو ان کو پسند آیا وہ انہوں نے کیا ہے۔ ایک اور ہم آپ سے پوچھ لیں
14واں کوشچن جو بہت مشہور ہے اور یہ عام طور پہ کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے، تو مشہور فارسی مثنوی، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا مثنوی سے ریلیٹڈ تو پوچھتا ہی، مشہور مثنوی شاہ نامہ، کیا؟ شاہ نامہ، بہت مشہور مثنوی ہے شاہ نامہ، تو پوچھتا یہ ہے کا مصنف کون ہے، یعنی اس کے لکھنے والے کون ہیں، مصنف کون ہے؟ تو بتائیے آپ لوگ، شاہ نامہ جو ایک بہت مشہور قدیم مثنوی میں سے ایک ہے، اور یہ فارسی زبان کی مثنوی ہے۔ کس زبان کی؟ فارسی زبان کی مثنوی ہے۔ تو آپ سے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے مشہور فارسی مثنوی شاہ نامہ کا مصنف کون ہے؟ آپشن میں دیکھ لیجئے، لکھ رہے ہیں غالب، اقبال، اسی طرح سے فردوسی، اسی طرح سے ایک آپشن اور بھی ہے میر حسن۔ تو کون ہیں ان میں سے شاہ نامہ کے مصنف؟ تو فردوسی شاہ نامہ کے مصنف ہیں، آپشن سی میں ہے، اور یہی درست جواب ہے۔ تو کچھ چیزیں جو پرشین سے ریلیٹ کرتی ہیں اور وہ بہت مشہور ہو گئی ہیں اردو میں، اور اصل میں اس کا ٹرانسلیٹ ہوا ہے، تو اس طرح کے کوشچن سے پوچھ لیے جاتے ہیں ہم سے، تاکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اس لیول میں وہ ان بیسک چیزوں سے واقف ہے یا نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہم یہاں پر آپ کے سامنے وہ سوال نمبر 15واں ہم پوچھنے جا رہے ہیں، یہ ہے کہ حالی کی پیدائش، حالی کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ کہاں ہوئی ہے؟ اب دیکھ لیجئے، یہ جو ہم نے آپ سے پوچھا ہے، تو یہاں پر تو ایک بات اور پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، یہ کہ حالی کا پورا نام کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات بھی تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کا اصلی نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ تو ہم یہاں پر اب اس کے بعد لکھ رہے ہیں وکلپ۔ ایک نمبر میں ہم نے لکھا ہے لکھنؤ، دوسرے نمبر میں لکھ رہے ہیں پانی پت، اسی طرح سے حالی جو ہے ایک جگہ بہت رہے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں، وہ ہے دہلی، اس کے بعد ہے الہ آباد۔ تو اس طرح سے یہ 4 وکلپ میں سے کون سا درست ہے؟ تو صحیح جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش پانی پت میں ہوئی ہے اور دہلی آتے جاتے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے 15 سوالات آپ کے سامنے ہو گئے ہیں اور اس کے آنسرز بھی آپ کو معلوم ہو گئے ہیں۔ اگر اس طرح کے سوالات وہاں پر آپ سے پوچھے جائیں گے تو آپ بہت ایزیلی اس کا آنسر کر سکیں گے، ہمیں امید ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے 16واں کوشچن یہ کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے ہے، کس تصنیف، تصنیف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کتاب، بک، کس تصنیف کو اردو کا باقاعدہ، اردو کا باقاعدہ، کس تصنیف کو اردو کا باقاعدہ تنقید کی، کس کی؟ تنقید کی پہلی کتاب، پہلی کتاب مانا جاتا ہے، یہاں پر کتاب مانا جاتا ہے۔ تو کس کو مانا جاتا ہے؟ پہلی کتاب، اور وہ تنقید کی ہے اور باقاعدہ مانا جاتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، تو ہم یہاں پر پھر بھی آپشن لکھ رہے ہیں، دیکھ لیجئے وہ کتاب کیا آب حیات ہے، یا پھر شعر العجم ہے، یا شعر العجم نہیں ہے، کیا مقدمہ شعر و شاعری ہے؟
یہ کتاب ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ کتاب نکات الشعراء ہے؟ کون سی کتاب ایسی ہے جو باقاعدہ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب ہے، یعنی پہلی تنقیدی کتاب ہونے کا شرف ان میں سے کسے حاصل ہے؟ تو وہ ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کو پہلی تنقیدی کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کس کی کتاب ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے پوچھا جا سکتا ہے آب حیات کس کی کتاب ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ہم نے ایک وکلپ یہاں پر دیا تھا آپ کے سامنے کہ شعر العجم کس کی کتاب ہے؟ تو شعر العجم یہ مولانا محمد یعنی علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پوچھا نکات الشعراء، تو نکات الشعراء کس کی کتاب ہے؟ یہ بہت مشہور ہے، تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو نکات الشعراء یہ کتاب ہے میر تقی میر کی، جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 17 ہے، وہ یہ ہے کہ شاعر انقلاب، انقلاب گھیرتے ہیں اس کو، شاعر انقلاب کے نام سے کس کو جانا جاتا ہے؟ یہ تو اس طرح سے تو ہم نے سوال کیا، یہ سوال اور بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو کس طرح سے؟ شاعر انقلاب کے نام سے کس کی شہرت تو مقبولیت ہوئی ہے؟ کس کی شہرت ہوئی ہے شاعر انقلاب کے نام سے؟ دیکھیے سوال سیم ہے لیکن صرف پوچھنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، کس کی شہرت ہوئی ہے، کس نے شہرت حاصل کی ہے۔ اب یہاں پر ہم آپشن لکھ رہے ہیں، دیکھ لیجئے آپشن میں کیا وہ صحیح ہے، انہوں نے حاصل کی ہے یا نہیں۔ اکبر الہ آبادی، یعنی اکبر الہ آبادی کی شہرت شاعر انقلاب کے نام سے ہوئی ہے، یا پھر اسی طرح سے نذیر اکبر آبادی، کن کی؟ نذیر اکبر آبادی، کیا ان کی شہرت جو ہے شاعر انقلاب کے نام سے ہوئی ہے، انہوں نے شاعر انقلاب کے نام سے شہرت حاصل کی ہے، یا پھر میر تقی میر، میر تقی میر، یا پھر اسی طرح سے ایک نام ہے وہ ہے جوش ملیح آبادی۔ تو کن کو جو ہے شاعر انقلاب کے نام سے شہرت حاصل ہوئی ہے؟ تو وہ ہیں جوش ملیح آبادی، جن کو شاعر انقلاب کے نام سے مقبولیت حاصل ہوئی ہے، شہرت حاصل ہوئی ہے، شاعر انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17 کا جواب ڈی ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال آپ کے سامنے 18واں، اور وہ ہم پوچھنے جا رہے ہیں آپ سے علامہ اقبال کے بارے میں۔ علامہ اقبال جو بہت مشہور شاعر ہیں، جس کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، تو پوچھ رہے ہیں علامہ اقبال نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی سند، اس کو کہتے ہیں ڈگری، سند کو ہی ڈگری کہا جاتا ہے۔ پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی، پی ایچ ڈی کی کہیے یا پھر سند حاصل کی، سند لی، کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی؟ تو علامہ اقبال نے جس بھی یونیورسٹی سے کی ہو، ہم اس کا یہاں پر نام لکھ رہے ہیں۔ نمبر اے میں لکھ رہے ہیں کیمبرج یونیورسٹی۔ اب اس کے بعد بی میں لکھنے جا رہے ہیں ہم آکسفورڈ یونیورسٹی۔ کیا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی۔ اب اس کے بعد سی میں لکھ رہے ہیں جرمن کے
جرمن میں یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے میوخ، یعنی جرمن کے میوخ یونیورسٹی. اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں وہاں پر میوخ یونیورسٹی. اسی طرح سے کلکتہ یونیورسٹی. تو علامہ اقبال نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے؟ تو آپ کو پتا ہوگا جرمن کے میوخ یونیورسٹی سے. آپشن بی اس کا درست جواب ہے، یعنی اسی یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی ہے. اب اس کے بعد آپ کے سامنے ہے سوال نمبر 19. بہت دھیرج بنائے رکھیے اور دیکھیے آپ اس کو، اور ان سارے سوالات کے جوابات ہمارے لکھنے سے پہلے آپ بتا دیجئے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھی تیاری کر چکے ہیں. آپ کا یہ ایک طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہے، اسی لیے ہم لکھ رہے ہیں. سارے سوالات کو ہم پہلے سے بھی پیش کر سکتے تھے، صرف آنسر بتاتے جاتے. یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں تاکہ آپ آنسر کر سکیں اور آپ کو مزہ آئے. نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام ہم یہاں پر پوچھ رہے ہیں. نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام کیا ہے؟ آپ بتائیے بغیر وکلپ کے، کیونکہ جب تک ہم کوشچن لکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وکلپ لکھیں گے بس آپ کو چوز کر لینا ہے وہاں پر. آپ کو اس سے کیا ہوگا کہ کنفرمیشن مل جائے گی اور آپ کے اندر ایک طرح سے امپرومنٹ ہوگا. شیخ ولی محمد آپشن 1 میں دیے. کیا یہی نام ہے یا پھر اسی طرح سے اسرار الحق یا پھر اس طرح سے آپشن ہے شیخ نور محمد یا پھر میر شبر حسن. کیا نام ہے ان کا؟ شبر حسن. تو بتائیے ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ نذیر اکبر آبادی کے والی کا اصلی نام شیخ ولی محمد ہے، آپشن اے میں ہے اور یہی کریکٹ ہے. اچھا ایک بات اور ہے ان کے بارے میں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نذیر اکبر آبادی کو کس طرح کی مقبولیت حاصل ہوئی تھی، تو نذیر اکبر آبادی کو ہی عوامی شاعر کہا جاتا ہے. نذیر اکبر آبادی کو یعنی عوامی شاعر کی حیثیت سے مقبولیت حاصل ہوئی ہے. اب اس کے بعد ایک سوال اور ہے 20واں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس مغل، ہم نے کیا پوچھا، کس مغل بادشاہ کے استاد غالب تھے. ہم کئی مغل بادشاہ کے نام لکھ رہے ہیں، الگ الگ بادشاہوں کے نام لکھ رہے ہیں. دیکھ لیجئے سب سے پہلے شاہ عالم، کیا ان کے استاد تھے یا پھر اورنگزیب؟ کیا ان کے استاد تھے مرزا غالب یا پھر شاہ جہاں یا پھر بہادر شاہ ظفر؟ کن کے؟ مرزا غالب استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے، جو مغلیہ سلطنت کے آخری حکمراں تھے. آپ سے ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے مغلیہ سلطنت کے آخری حکمراں کا نام کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کو کس چیز سے بہت زیادہ دلچسپی تھی؟ ان میں سے شعر و شاعری سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اسی لیے آپ شاعری بھی کرتے تھے. سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، بہادر شاہ ظفر. اب اس کے بعد آپ کے سامنے ایک سوال ہے اور وہ ہے کہ 21 نمبر لکھتے ہیں. اب اس کے بعد پھر ہم یہ سوال آپ کے سامنے لکھیں گے کہ اس طرح سے اس کا جواب دیجئے. ترقی پسند تحریک مومنٹ ہے کہ پہلے صدر کون تھے؟ پہلے صدر کون تھے ترقی پسند تحریک کے؟ تو آپشن دیکھیے، سجاد ظہیر، کیا یہ تھے؟
یا پھر اسی طرح سے آزاد، یا پھر پریم چند، کیا یہ تھے، یا پھر فرحت اللہ بیگ؟ تو بتائیے ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر کون تھے؟ ان میں سے آپشن ہم نے دے دیا ہے، تو ان میں سے آپشن ہے سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر بنے تھے۔ سوال نمبر 21 ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 22۔ سوال نمبر 22 بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کئی بار پوچھا گیا ہے۔ تاریخی ناول نگار، کیا پوچھ رہے ہیں ہم؟ تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے بہت طرح کی باتیں ہیں، حیثیت سے کون مشہور ہیں؟ کون مشہور ہیں؟ آپشن دیکھ لیجئے۔ سرشار، ٹھیک ہے، شرر، اسی طرح سے یعنی تاریخی ناول نگار لکھے تو نذیر اکبر آبادی۔ کون؟ نذیر اکبر آبادی، سوری ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، ڈپٹی نذیر احمد۔ اسی طرح سے کرشن چندر، کون ہیں اب بتائیے آپ؟ کرشن چندر۔ تو تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے شہرت شرر کو حاصل ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ رتن ناتھ کا اصلی نام کیا ہے؟ سرشار کا اصلی نام کیا ہے؟ تو ان کا اصلی نام رتن ناتھ ہے۔ اچھا، انہیں کا نہیں، ان کا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اصلی نام کیا ہے؟ تو ان کا اصلی نام ہے عبد الحلیم شرر۔ کیا؟ عبد الحلیم شرر، اور یہ مشہور ہیں لکھنوی۔ تو الگ الگ جگہ بھی رہے ہیں، کب پیدا ہوئے کب وفات ہوئی یہ اس طرح سے آپ کو بتانا ہے۔ تو 22 سوال تو ہم نے لکھے ہیں، لیکن کئی طرح کے کوشچنس ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، ان کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس طرح کے بھی سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 23۔ کیا ہے؟ سوال نمبر 23 دیکھ لیجئے، یہ بھی سوال اسی طرح سے امپارٹنٹ ہے کہ نذیر احمد کے ناولوں، انہوں نے بہت سارے ناول لکھے ہیں، تقریباً 15 کے آس پاس کے ناولوں میں کون سا پہلو، ناولوں میں کون سا پہلو پوچھ رہے ہیں، کون سا پہلو سب سے اہم ہے، یعنی نمایاں ہے۔ سب سے اہم کا مطلب نمایاں ہے، کون سا پہلو؟ تو یہاں پر اس کا جواب آپ کیسے دے سکیں گے جب ہم آپشن دیں گے؟ آپشن کیا ہے؟ آپشن ہے تفصیل۔ کن کے بارے میں ہم نے پوچھا ہے؟ نذیر احمد، تو کیا تفصیل؟ بی میں ہے اخلاق، سی میں ہے مختصر، اور ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے نذیر احمد کے ناولوں میں کون سا پہلو سب سے اہم ہے؟ تو سب سے اہم ہے ان کے ناولوں میں اخلاق، کہ اخلاق کا درس دیتے ہیں آپ۔ تو یہ بھی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا، کریکٹ آنسر اس کا مطلب ہے یہ ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 23 کے بعد ہے یعنی 24 ہے نا، سوال نمبر 24۔ یہ سوال بہت ایزی ہے کہ کس نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مرزا غالب کو
حیوان ظریف کہا ہے، لیکن کس نے کہا ہے یہ بتانا ہے۔ آپشن میں دیکھ لیجئے، حالی، اقبال، دونوں بڑے مشہور اور بڑے شاعر ہیں، تو کیا اس نے کہا ہے، یا پھر کہا ہے عبدالحق دہلوی نے، یا پھر ہرگوپال تفتہ نے، کس نے کہا ہے؟ تو حیوان ظریف کہنے والے ہیں الطاف حسین حالی، غالب کو انہوں نے ہی کہا ہے حیوان ظریف۔ تو آپشن اے میں ہے سوال نمبر 24 کا صحیح آنسر ہو جائے گا، الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 25 ہے، غالب سے ریلیٹڈ ہی ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 25 میں سوال یہ ہے کہ غالب نے اردو، کیا لکھا ہم نے؟ اردو، یعنی غالب نے اردو کے کن کن اصناف، یہ صنف کی جمع ہے، اصناف، کن اصناف ادب میں، کن اصناف ادب میں زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ اچھا، یہ اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا پھر غالب کا تعلق کن اصناف سخن سے ہے، یا پھر کن اصناف ادب سے ہے، یا پھر دوسری طرح سے درج ذیل میں سے غالب کا تعلق کن اصناف سے ہے۔ تو دیکھیے اس طرح سے ہم آپ کو آپشن دے دیتے ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے افسانہ اور خاکہ، کیا اس سے ہے؟ مرزا غالب یہ بھی اصناف سخن ہے، اس سے تعلق ہے، یا پھر غزل اور خطوط، یہ ہوا، یا پھر مرزا غالب کا تعلق کسے؟ مثنوی اور قصیدہ، یا پھر اس کا تعلق ہے ناول اور ڈرامہ۔ سب دیکھ لیجیے، اصناف ادب ہے اور ڈرامہ، تو کن سے ہے ان کا تعلق؟ تو دیکھ لیجیے، خطوط سے مرزا غالب کا تعلق ہے، اور غزل سے یہاں پر دیا ہوا ہے آپشن سی میں، اور یہی کریکٹ ہو جائے گا۔ یعنی دو اصناف سخن سے مرزا غالب کا زیادہ تعلق ہے، انہی دو میں زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ حالانکہ آپ نے مثنوی اور قصیدے بھی لکھے ہیں جو آپشن سی میں دیا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ مقبولیت غزل میں اور خطوط میں حاصل ہوئی ہے۔ یہ دو اصناف ادب آپ کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں، اور ایک طرح سے خطوط کو تو مشہور ہی انہوں نے کیا ہے، ایک نئے اسلوب میں لکھ کر، نئے انداز میں لکھ کر، تو اس لیے خطوط کا تعلق تو مرزا غالب سے ہی ہے، اور غزل کو بھی انہوں نے ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ اب سوال نمبر 26 ہے کہ اس طرح سے ان میں سے پوچھ رہے ہیں، یعنی ان میں سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے آپ کو آپشن دیں گے اور انہی آپشن سے آپ آنسر کر پائیں گے۔ ان میں سے کس شاعر کو ٹی ڈبلیو آرنولڈ کی صحبت حاصل ہوئی تھی؟ آرنولڈ کی صحبت حاصل ہوئی تھی۔ ان میں سے کس شاعر کو؟ یعنی ایک بڑے ہیں فلسفی، یعنی فلسفی ہیں، یہ کون؟ آرنولڈ۔ یہ اس وقت لاہور میں پڑھا رہے تھے، اور وہیں پر ایک بڑے شاعر تھے، اور انہی سے اس کا کنیکشن ہے۔ دیکھ لیجئے، ہم آپشن دے رہے ہیں کہ ان میں سے کس سے ان کا تعلق تھا۔ نمبر 1 میر درد، 2 میر حسن، اسی طرح سے
آپشن میں ہوگا میر تقی، میر تقی میر، اور پھر اقبال۔ دیکھ لیجئے ان میں سے کس کا تعلق یعنی ٹی ڈبلیو آرنولڈ سے تھا، تو اقبال کا تعلق رہا ہے۔ آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہو جائے گا، یعنی سوال نمبر 26 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، کہ اس سے تعلق رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 27، لکھتے ہیں یہ کہ شاہ بیت۔ دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا ہم پوچھنے کیا جا رہے ہیں، شاہ بیت۔ تو اب دیکھ لیجئے ہم آپ سے اس کے بارے میں اور طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں شاہ بیت کا تعلق کس سے ہے، لیکن ہم یہاں پر آپ سے پوچھ رہے ہیں شاہ بیت کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ تھوڑا سا جواب جو ہے لانگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے آبجیکٹو میں ہم آپ سے کس طرح سے پوچھ رہے ہیں، غزل کے بہترین شعر کو، یا پھر دوسرا آپشن ہوگا اس کا کہ رباعی کا بہترین مصرع، یہ، یا اسی طرح سے تیسرا ہو جائے گا کہ غزل کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر، یا اگر یہ نہیں تو یہ ہو سکتا ہے غزل کا آخری شعر۔ تو دیکھیے غزل کا آخری شعر، یعنی کس کو شاہ بیت کہتے ہیں، تو غزل کے بہترین شعر کو ہی شاہ بیت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 27 کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے۔ تو اس طرح سے اب سوال نمبر 28 میں ہم ایک نئے کوشچن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نیا کوشچن یہ ہے کہ اس میں ہم ایک سینٹنس لکھتے ہیں، ہندوستان کی، کس کی، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ یہ تو اب آپ دیکھ لیجئے یہ ایک سینٹینس ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ سوال اب کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ کس کا قول ہے، یہ کس کا قول ہے، یہ اصل میں سوال ہے۔ تو یہاں پر ہم آپشن لکھ رہے ہیں، نمبر 1 حالی، نمبر 2 بجنوری، یعنی بجنوری کا مطلب یہ ہے کہ عبد الرحمن بجنوری، الطاف حسین حالی۔ اسی طرح سے آپشن سی میں ہے رشید احمد صدیقی، رشید احمد صدیقی، اور آپشن ڈی میں ہے امتیاز علی خان، امتیاز۔ کیا ہم لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھ رہے ہیں امتیاز علی خان عرشی۔ تو یہ جو سینٹنس ہم یہاں پر لکھے ہیں، یہ سینٹنس کس نے کہا ہے، یہ اپنی کتاب میں جو ہے عبد الرحمن بجنوری نے لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپشن بی اس کا کریکٹ ہو جائے گا کہ یہ قول ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب، یہ کہنے والے ہیں عبد الرحمن بجنوری، اور جو آپشن بی میں دیا ہوا تھا یہ کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 29۔ سوال نمبر 29 میں بہت مشہور جو ہے چیز ہم پوچھنے جا رہے ہیں
کس نے مشہور رسالہ، کس نے مشہور رسالہ آج کل، آپ نے ابھی بھی دیکھے ہوں گے، یہ بہت مشہور رسالہ ہے، آج کل کی ادارت، یعنی ایڈیٹر، ادارت سنبھالی، کس نے سنبھالی؟ آپشن دیکھ لیجئے کہ کس نے سنبھالی ہے۔ پریم چند نے، لکھ رہے ہیں پریم چند، تو اس سے ریلیٹڈ ایک نام اور کرشن چندر، یا پھر اس کی ادارت سنبھالنے والے مخدوم محی الدین، کون؟ مخدوم محی الدین، یا پھر جو ہے جوش ملیح آبادی۔ کس نے رسالہ آج کل کی ادارت سنبھالی ہے؟ تو وہ سنبھالنے والے ہیں جوش ملیح آبادی، یعنی آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہو جائے گا۔ جو دہلی سے رسالہ نکلتا ہے، آج بھی نکلتا ہے، تو ان میں جوش ملیح آبادی نے اس رسالے کی ادارت سنبھالی تھی، یعنی وہ اس کے ایڈیٹر ہوئے تھے۔ تو اب اس کے بعد ہم سوال نمبر 30 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 30 میں ہے کہ کس صنف، اچھا ابھی ہم نے بتایا بھی ہے صنف کی جمع کیا ہے، اصناف ہے۔ کس صنف شاعری کو، کس صنف شاعری کو منظوم داستان کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے؟ کس صنف شاعری کو؟ تو بہت مشہور ہے، آپشن دیتے ہیں، دیکھ لیجئے۔ کیا صنف شاعری جو نظم ہے اس کو منظوم داستان کہتے ہیں لوگ، یا پھر اسی طرح سے مرثیہ کو، یا پھر مثنوی کو، یا رباعی کو؟ کس کو آخر کہتے ہیں منظوم داستان؟ تو یاد رکھیے گا، منظوم داستان مثنوی کو کہا جاتا ہے، آپشن سی میں ہے اور یہ کریکٹ ہے، یعنی منظوم داستان مثنوی کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال آپ کے سامنے ہے اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ سوال نمبر 31 میں ہے ہیئت کے اعتبار سے، ہیئت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بتائیے۔ آپشن 4، 3، 2، 5، بتائیے۔ ہیئت کے اعتبار سے ہم پوچھ رہے ہیں اور کس کی؟ نظم کی قسمیں۔ تو ہیئت کے اعتبار سے نظم کی قسمیں 4 ہیں، کیا کیا ہیں؟ تو دیکھ لیجئے۔ 1 نمبر میں ہے سب سے پہلے کہ پابند نظم، اس کے بعد معرہ نظم، اس کے بعد آزاد نظم، اس کے بعد نثری نظم۔ تو یہی 4 قسمیں ہیں ہیئت کے اعتبار سے نظم کی قسمیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوال نمبر 31 کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، یعنی نظم کی ہیئت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 32، دیکھ لیجئے۔ لکھ رہے ہیں 2 ایسے الفاظ، کیا؟ 2 ایسے الفاظ، یعنی 2 لفظ وہ اس طرح کے ہوں جو ہم استعمال کرتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں جو، یا پھر جس کے معنی تقریباً
تقریباً، جس کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں. یہاں تک تو کیا لکھا ہم نے؟ ڈیفینیشن لکھا ہے. دو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں بتائیے. آپشن دینا ہوگا. دیکھ لیجئے آپشن میں ہے جمع الجمع. کیا جمع الجمع کہلاتے ہیں؟ یا پھر متضاد الفاظ، یا مترادف کیا کہلاتے ہیں؟ یا پھر متغائر الفاظ؟ تو بتائیے کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ کہا ہے. تو اس کو پوچھا ہے کیا کہلاتے ہیں؟ وہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. آپشن سی میں ہے اور یہ کریکٹ ہے. جب ہم یہاں پر آپ سے ایک ڈیفینیشن پوچھ رہے ہیں تو ایک اور ڈیفینیشن ہم آپ کے سامنے لکھیں گے، اور اس طرح سے وہ ایک طرح سے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. بہت باریک سا فرق ہوگا. دیکھ لیجئے. اس کو ہم لکھتے ہیں سوال نمبر 33 میں. کیا ہے سوال نمبر 33 میں؟ صفت اور موصوف کے درمیان، صفت اور موصوف کے درمیان آنے والی علامت، آنے والی علامت. دیکھ لیجئے ڈیفینیشن ہی ہو رہی ہے. علامت کیا کہلاتی ہیں؟ بتائیے. صفت اور موصوف کے درمیان آنے والی علامت کیا کہلاتی ہے؟ تو کیا کہلاتی ہیں؟ آپشن دیتے ہیں. دیکھ لیجئے. اضافت توصیفی یہ کہلاتی ہیں، یا پھر اضافت استعاراتی، اضافت استعاراتی، یا پھر اضافت ظرفی. یہ کہلاتی ہیں. یا پھر اضافت تشبیہی، اضافت تشبیہی کیا کہلاتی ہیں؟ درمیان جو علامت ہم استعمال کرتے ہیں وہ اضافت توصیفی کہلاتی ہیں. تو آپشن اے اس کا کریکٹ ہو جائے گا سوال نمبر 33 کا. اب اس کے بعد سوال نمبر 34 لکھ رہے ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق. نام آپ نے سنا ہے 34 کا، کہ یہ لکھ رہے ہیں ہم شیخ محمد ابراہیم ذوق. اچھا، یہ عام طور پہ دیکھیے پوچھ لیتا ہے ذوق کا پورا نام یا اصلی نام کیا ہے. یہاں پر ہم پورا اصلی نام لکھ کر کے ڈائریکٹ بھی ہم لکھ سکتے تھے ذوق، لیکن پورا لکھنے کی وجہ یہ کہ آپ کو یاد ہو جائے. ذوق کس بادشاہ، کس بادشاہ کے درباری، کیا درباری شاعر تھے؟ کس بادشاہ کے درباری شاعر تھے یہ آپ کو پتا ہوگا. لکھتے ہیں اکبر، بابر، شاہجہاں، بہادر شاہ ظفر. کس کے درباری شاعر تھے؟ تو بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر کون تھے؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق. اب اس کے بعد سوال نمبر 35، سوال نمبر 35 کس صنف شاعری، کس صنف شاعری کا پوچھ رہے ہیں. کس صنف شاعری کا خاص موضوع، خاص موضوع عشقیہ قصے ہیں. عشقیہ قصے
ایک ایسی صنف ہے جس کا موضوع ہے، اس کے ہوتے ہی ہیں، تو آپشن میں ہے نظم، مثنوی، مرثیہ، یا اسی طرح سے قصیدہ یا رباعی، تو رباعی ہی لکھتے ہیں. کس کے؟ تو دیکھ لیجئے، خاص موضوع عشق یا قصے ہوتے ہیں مثنوی کے، آپشن بی میں ہے اور یہی کریکٹ ہے. یعنی سوال نمبر جو 35 آیا ہے اس کا آپشن بی کریکٹ ہے. اسی طرح سے سوال نمبر 36 ہے. سوال نمبر 36 دیکھیں، لکھ رہے ہیں ہم، خدائے سخن. کیا لکھا؟ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے. دیکھ لیجئے، اس طرح سے ہم نے یہ بھی لکھ دیا، یا پھر خدائے سخن کس کا نام ہے، یا پھر خدائے سخن کے نام سے کون جانا جاتا ہے. کچھ بھی سوال ہو لیکن خدائے سخن ہی کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں. تو آپشن میں اس طرح سے میر خلیق، کیا ان کو کہا جاتا ہے؟ میر خلیق، میر انیس، یا میر تقی، یا ایک آپشن اور ہوگا وہ میر درد. درد کن کو کہا جاتا ہے؟ تو خدائے سخن کہا جاتا ہے میر تقی میر کو. آپشن سی میں ہے اور یہی درست ہے. سوال نمبر 37 ہے. سوال نمبر 37 دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے. مرثیہ ہے نا، کہ لغوی معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپشن دیتے ہیں. دیکھیے، مرثیہ کے لغوی معنی: ایک، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا، کیا یہ اس کی میننگ ہے؟ یا پھر کسی کی حجو پیش کرنا، کسی کی حجو پیش کرنا. یا اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ عورتوں کی تعریف کرنا، عورتوں کی تعریف کرنا. یا پھر مرثیہ کے لغوی معنی رونا، ماتم کرنا، ماتم کرنا کیا ہے؟ تو مرثیہ کے لغوی معنی یعنی لیگزیکل میننگ، ڈکشنری کی میننگ ہے رونا، ماتم کرنا، جو آپشن ڈی میں ہم نے لکھا ہے اور یہ کریکٹ ہے. یعنی سوال نمبر 37 کا صحیح جواب ہو جائے گا رونا، ماتم کرنا، آپشن ڈی. اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 38. سوال نمبر 38 میں کیا ہے؟ شاعری کی سب سے قدیم، پوچھ رہے ہیں شاعری کی سب سے قدیم صنف کسے مانا جاتا ہے؟ قدیم صنف کسے مانا جاتا ہے؟ کسے مانا جاتا ہے بتائیے. آپشن دیکھ لیجئے، قصیدہ، قصیدہ کو، اسی طرح سے نظم، قصیدہ کو مانا جاتا ہے، نظم کو، یا پھر مرثیہ کو. اگر اس کو نہیں تو کیا مثنوی کو؟ تو صحیح جواب ہے کہ سب سے قدیم صنف مثنوی کو ہی مانا جاتا ہے. شاعری کی سب سے قدیم صنف اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ سب سے قدیم صنف مثنوی ہی ہے. اب اس کے بعد سوال نمبر 39 ہے. دیکھ لیجئے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سوال نمبر 39، کس نے، ہم یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہی پوچھنے جا رہے ہیں. کس نے مرثیہ، ابھی اسی طرح کی چیزیں ہم پڑھ رہے تھے، وہ یعنی اسی طرح کی چیزوں پہ کوشچن کر رہے تھے. مرثیے کی 8 اجزائے ترکیبی، یعنی یہاں پر ایک بات اور بھی اگر پوچھا جائے آپ سے
کہ مرثیے کے کتنے اجزائے ترکیبی ہیں، تو اس کے بھی ہم یہاں پر ایک طرح سے آنسر دے رہے ہیں۔ مرثیے کی 8 اجزائے ترکیبی متعین کی ہے، ترکیبی متعین کی ہے کس نے؟ تو اب یہاں پر نام دیکھ لیجئے، میر ضمیر، میر انیس، اسی طرح سے نام آ سکتا ہے یہاں پر حالی اور سودا۔ تو کس نے مرثیے کی 8 اجزائے ترکیبی جو ہے بتائے ہیں، طے کیے ہیں، متعین کیے ہیں، تو میر ضمیر نے طے کیے ہیں۔ اور میر ضمیر یہ مرزا سلامت علی دبیر کے کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ میر ضمیر مرزا سلامت علی کے استاد ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور سوال نمبر 40، اب دیکھیے لکھتے ہیں ہم سوال نمبر 40 میں کہ الہلال، 40 الہلال کیا ہے؟ یہ ایک رسالے کا نام ہے، اخبار کا نام ہے کہ مدیر مطلب ایڈیٹر، مدیر کون تھے؟ کون ہیں بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم پوچھ رہے ہیں، یہ بہت پہلے تھا، تو کون تھے؟ لکھ رہے ہیں نام علی جوہر، کیا یہ تھے؟ یا پھر آزاد، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد، یا پھر منشی نول کشور؟ الہلال جو رسالہ ہے، جو اخبار ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا ظفر علی خان، ظفر علی خان۔ تو الہلال رسالہ کے مدیر کون تھے؟ تو اس کے مدیر ہیں مولانا جو ہے آزاد، ابوالکلام آزاد ان کا پورا نام ہے، وہ اس کے مدیر تھے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے ٹوٹل 40 سوالات پیش کیے ہیں، وہ سوالات جو ریلیونٹ ہیں، جو آپ سے عام طور پر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ سوالات آپ کو کیسے لگے کیا؟ تو چلیے ہم آپ سے اور بھی ٹیسٹ کے ساتھ ملیں گے، اور بھی ایسے ہی سوالات کے ساتھ ہم آپ سے روبرو ہوں گے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔